کیا صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے وصال کے بعد بھی مدد مانگی ہے کہ نہیں مانگی؟ اس دن میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو بیان کروں گا، میں بھول جاتا ہوں۔ ویسے بھی الحمدللہ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، میں تو اس میں سے چند باتیں چن کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ، یہ دیکھ لیجیے، اس کی جلد ہے 6، صفحہ ہے 357۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے دور میں جو لنگر انچارج تھے انہیں کہتے ہیں مالک دار۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانہ میں قحط پڑ گیا، ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوا۔ اس نے ان کی عرض کیا، یا رسول اللہ استسق لأمتک فإنہم قد ہلکوا۔ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، آپ کی امت تو مر چلی ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ سے بارش تو لے دیجیے۔ ان کا نام بیان کیا گیا ہے بلال بن حارث المزنی۔ یہ عرض کر کے واپس آ گئے، رات کو سوئے، آنکھ سو گئی، قسمت جاگ اٹھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر کو میرا سلام کہہ دینا، تمہیں میم مل جائے گا، میم مل جائے گا۔ دیکھیے یہ حدیث کوئی ضعیف نہیں، صحیح حدیث ہے۔ صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہو کر دعا کی درخواست کر رہے ہیں، تو پتہ چلا صحابہ کا بھی ایمان یہی تھا کہ رسول قبر انور میں زندہ بھی ہیں اور امتی فریاد کرے تو اس کی فریاد کو پہنچتے بھی ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں مشہور مفسر، مشہور محدث، مشہور تاریخ دان حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ اس کے اندر اس حدیث کو لکھا اور آگے کہا وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، یہ بالکل صحیح سند ہے، ضعیف نہیں ہے۔ جس حدیث کو ابن کثیر جیسا آدمی صحیح کہے، آج کل کے چند نجدی ہیں جو اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، وگرنہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ دوسرا نام ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب حدیث کی بات کرتے ہوئے مطلقاً کہا جائے نا حافظ نے یہ کہا، تو حافظ علی الاطلاق سے مراد ابن حجر ہوتا ہے۔ انہوں نے بخاری شریف کی ایک شرح لکھی جس کا نام ہے فتح الباری۔
اس کے اندر بھی انہوں نے ارشاد فرمایا وروا ابن ابی شیبہ باسناد صحیح، کہ ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ تو جس حدیث کو ابن حجر صحیح کہے، ابن کثیر جیسا آدمی صحیح کہے، تو وہ ہو بھی قرآن کے مطابق، تو اس کو ہم سنی نہیں مانیں گے تو اور کون مانے گا۔ یہ ایک دوسری کتاب ہے حدیث کی جس کا نام ہے مسند الفاروق، یہ ہے میرے ہاتھ میں۔ اس کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد صفحہ 223 مسند الفاروق جلد پہلی صفحہ 223 ھذا اسناد جید قوی، یہ اسناد بہت اعلیٰ ہے، بڑی تکڑی سند ہے۔ تو پتہ چلا یہ استعانت یہ نبی کریم علیہ السلام سے ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، لیکن کیا سمجھ کر؟ معبود سمجھ کر نہیں، محبوب سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر نہیں، اللہ کی رحمتوں کے محتاج سمجھ کر، موتی سمجھ کر نہیں، موتی حقیقی اللہ ہے، اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا سمجھ کر یہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے، اور سرکار کرم بھی فرماتے ہیں۔ سنن دارمی کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے، پورا چیپٹر، باب ما اکرم اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مقدسہ کے بعد سرکار پر جو کرم نوازیاں فرمائیں۔ اس کے اندر انہوں نے 3 حدیثیں لکھی ہیں، 2 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں سنا دیتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی خدمت میں قحط کے زمانے میں لوگ آئے، اماں جان می نہیں پڑ رہا، کیا کریں، بارش نہیں ہو رہی۔ پتہ اماں جان نے کیا فرمایا تھا؟ سرکار کے روضہ انور پر، قبر انور پر جو چھت ہے نا، اس میں ایک روشن دان بنا دو روشن دان، تاکہ آسمان اور قبر انور کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ بس انہوں نے روشن دان بنا دیا اماں جان کی آرڈر پر، روشن دان بنایا، پھر اتنا می برسا، اتنی بارش ہوئی، پھر اس بارش کے نتیجے میں اتنا سبزہ اگا، جانور کھا کھا کر ایسے ہو گئے جیسے بندہ پاٹدا نہیں پھردا، وہ جانور پھٹنے کے قریب ہوگا۔ اس کا نام ہی رکھ دیا گیا عام الفتق، یہ سال ہے فتق والا، جس سال نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش نازل فرمائی کہ جانور کھا کھا کے اتنی چربی چڑھ گئی کہ وہ پھٹنے کے قریب ہو گئے تھے۔ یہ ہے دارمی شریف۔ باب ما اکرم اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ، جلد پہلی صفحہ 56۔ اور دوسری حدیث ہے، یزید کے دور میں مدینہ منورہ پر حملہ بھی ہوا تھا۔ یزیدیوں نے مدنی لوگوں کا قتل عام بھی کیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں کوئی اذان دینے والا نہیں آیا۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں آ گئے، تشریف لائے، اور کوئی آتا تو جس طرح پاگل نہیں حرکتیں کرتے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے تاکہ لوگ پاگل سمجھ کے ان کی جان چھوڑ دیں۔ حضرت سعید بن مسیب جو ہیں
وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهَمْهَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نماز کا وقت آتا تو نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور سے وہ کچھ آواز سنا کرتے تھی۔ حافظ ابن تیمیہ نے تصریح کی ہے کہ اذان کی آواز سنا کرتے تھے، تو اس سے پھر وہ اپنی نماز کی تیاری کیا کرتے تھے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام قبر انور میں زندہ بھی ہیں، پتہ بھی ہے کہ باہر ہمارا ایک دیوانہ بیٹھا ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا نماز کے وقت کا، چلو اس کو نماز کا وقت ہی سنا دیں۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام زندہ ہیں، اپنے غلاموں کو جانتے ہیں، تو زندہ سے مدد تم مانگتے ہو تو سرکار بھی تو زندہ ہے نا، ان سے بھی مدد مانگنا شرک کیسے ہو جائے گا؟ وہی حافظ ابن حجر امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے راویوں کے حالات پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تہذیب التہذیب۔ رجال کی معتبر کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ میرے پاس ہے، جلد 11، صفحہ نمبر 261۔ اور یہ بات میں نے سانگلہ ہل کے مناظرہ میں بھی سنائی تھی۔ ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے یحییٰ بن یحییٰ، امام مسلم کے استاد ہیں۔ ان کے بارے قال الحاکم، امام حاکم نے فرمایا، سمیت ابا علی النیشاپوری، میں نے اپنے استاد حضرت ابو علی نیشاپوری سے سنا۔ کیا سنا؟ کنت فی غم شدید، ایک مرتبہ میں بڑا ہی پریشان تھا۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، تو مجھے خواب میں نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ کَأَنَّهُ یقول، مجھے ایسے لگا کہ سرکار مجھے فرما رہے ہیں، سر الی قبر یحییٰ بن یحییٰ، اور جا نہ جا یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جا، واستغفر، اور وہاں جا کے استغفار کر، وصل، اور وہاں جا کے سوال کر، تقضی حاجتک، تو تیری حاجت پوری کر دی جائے گی، جا اس کی قبر پر جا۔ یہ کون آرڈر دے رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام۔ فاصبحت، ابو علی نیشاپوری فرماتے ہیں صبح ہوئی، ففعلت ذالک، جو مجھے رات حکم ملا تھا نا، میں نے اس حکم کو پورا کیا۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ کی قبر انور پر حاضر ہوا تو میں نے وہاں جا کے استغفار کیا، اپنی حاجت کی درخواست پیش کی۔ فقضیت حاجتی، تو وہاں جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری حاجت کو پورا کر دیا ہے۔ یہ یحییٰ بن یحییٰ نبی نہیں ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی امت کے ایک ولی ہیں، محدث ہیں، محدثوں کے استاد ہیں۔ ان کو نبی کریم علیہ السلام جب خواب میں آن کر آرڈر دیتے ہیں تو پتہ چلا سرکار زندہ بھی ہیں، سرکار دیکھتے بھی ہیں، پتہ بھی چل گیا کون پریشان ہے اور کیوں پریشان ہے، اور سرکار نے ان کو آرڈر دے دیا کہ جاؤ جا کے یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جا کے سوال کرو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، او یار خدا کے لیے ہم مشرک نہیں ہیں، ہم بڑے پکے سچے موحد ہیں۔ تأثر یہ دیا جاتا ہے سنی تو نبیوں سے مانگتے ہیں، ولیوں سے مانگتے ہیں، ہم موحد اللہ سے ہم بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر۔ جب کسی اور سے مانگتے ہیں تو اس کو اللہ کی رحمت کا محتاج سمجھ کر مانگتے ہیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، دیتا تو اللہ ہی ہے، آگے تقسیم میں مصطفیٰ فرماتا ہوں، کوئی قید نہیں لگائی۔ اچھا یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو علم کے بحث میں یہ آئی ہے،
اچھا، مطلب یہ نکلا کہ سرکار علم تقسیم فرماتے ہیں، یہ تم مانتے ہو، تو کسی کو پیسہ دینا، روپیہ دینا آسان ہے، کسی کو علم دے دینا یہ بڑا مشکل ہے۔ جب سرکار اتنا مشکل کام کر لیتے ہیں تو چھوٹے موٹے درہم و دنانیر ان کی کیا بات ہے؟ اچھا بھئی، یہ جو ہے نا آیت کریمہ